اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج ہم کریمہ سعدی کے 11ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور ہم جو بیان پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در صفت تواضع، یعنی عاجزی کی صفت کے بیان میں۔ اس کا ایک لیکچر آپ سماعت کر چکے، پہلا حصہ۔ آج ہم دوسرے حصے میں حاضر ہیں۔ پہلے آپ نے 3 اشعار سماعت کیے، آج انشاءاللہ العزیز مزید آگے 3 اشعار ہم پڑھیں گے۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں، آپ کے سامنے شو ہو چکا ہے آج کا سبق، توجہ سے دیکھیں۔ پہلا شعر ہے اور مجموعی طور پر یہ چوتھا شعر ہے۔ تواضع کند مرد را سرفراز، تواضع کند مرد را سرفراز، تواضع بود سروراں را تراز، تواضع بود سروراں را تراز۔ پہلے مصرعے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تواضع کند مرد را سرفراز، عاجزی آدمی کو سر بلند کرتی ہے، عاجزی آدمی کو سر بلند کرتی ہے۔ تواضع بود سروراں را تراز، اور عاجزی سرداروں کے لیے زیب و زینت ہوتی ہے، عاجزی سرداروں کے لیے زیب و زینت ہوتی ہے۔ چلتے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ لفظ ہے سرفراز، چونکہ آپ نے تواضع کا معنی پہلے بھی کر لیا ہے، کند کا بھی کر دیا ہے، تو مرد آدمی کو کہتے ہیں، انسان کو۔ را کا معنی بھی کر لیا، پچھلے لیکچر میں گزر گیا۔ را کا معنی کا، کو، کی یا کے، اسی طرح کے لیے، ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ آگے لفظ ہے سرفراز، سرفراز کا معنی ہے سر بلند ہونا یا بلند رتبے والا ہونا۔ اسی طرح لفظ ہے سروراں، یہ سرور کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سردار یا بزرگ، سردار یا بزرگ۔ اسی طرح لفظ آیا تراز، تراز کہتے ہیں زیب و زینت کو، تراز زیب و زینت۔ توجہ سے آپ دیکھیں، تواضع کند مرد را سرفراز، عاجزی آدمی کو سر بلند کرتی ہے، عاجزی تواضع کند عاجزی کرتی ہے، مرد را آدمی کو سرفراز یعنی سر بلند، عاجزی آدمی کو سر بلند کرتی ہے۔ تواضع بود سروراں را تراز، اور تواضع بود اور عاجزی ہوتی ہے سروراں را سرداروں کے لیے، تراز زیب و زینت، یعنی عاجزی سرداروں کے لیے زیب و زینت ہوتی ہے، عاجزی سرداروں کے لیے زیب و زینت ہوتی ہے۔ دیکھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ باوجود اس کے کہ آپ بے مثل و بے مثال ہیں، آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ بے مثل ہیں، آپ کی کوئی مثال نہیں، باوجود اس شان کے بھی جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو یہ اختیار دیا گیا اور آپ سے یہ دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ نبی بادشاہ ہونا پسند فرماتے ہیں یا نبی بندہ ہونا پسند فرماتے ہیں؟ آپ کیا اپنے لیے اختیار فرماتے ہیں، کیا پسند فرماتے ہیں؟ تو اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میں نبی بندہ ہونا اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ آپ نے نبی بادشاہ ہونے کو اپنے لیے اختیار نہ کیا، بلکہ نبی بندہ ہونے کو آپ نے پسند فرمایا اور اختیار کیا۔ اس پر حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس اختیار کی وجہ سے
اور اس تواضع اور عاجزی اور انکساری کو اپنانے کی وجہ سے اللہ پاک قیامت کے دن آپ کو اولاد آدم پر سرداری عطا فرمائے گا، سروری عطا فرمائے گا۔ آپ قیامت والے دن اولاد آدم کی سرداری کریں گے اور بروز حشر سب سے پہلے آپ سفارش فرمائیں گے، شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ باوجود بے مثل و بے مثال ہونے کے آپ کو عاجزی کرنا، انکساری کرنا، تواضع کرنا یہ محبوب عمل تھا اور آپ کا یہ پسندیدہ عمل تھا، اور تکبر سے آپ خود بھی منع کرتے اور آپ کی ذات مبارکہ میں تو کسی قسم کا کوئی شائبہ ہی نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آج کا دوسرا شعر ہے: تواضع کند ہر کے ہست آدمی، تواضع کند ہر کے ہست آدمی، نہ زیبت ز مردم بجز مردمی، نہ زیبت ز مردم بجز مردمی۔ لفظی پہلے با محاورہ ترجمہ سماعت کریں۔ عاجزی کرتا ہے جو کوئی آدمی ہوتا ہے، عاجزی کرتا ہے جو کوئی آدمی ہوتا ہے یا جو کوئی آدمی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ نہ زیبت ز مردم بجز مردمی، اور انسان کو یا آدمی کو سوائے انسانیت کے کوئی چیز زیب نہیں دیتی، اور انسان کو یا انسان سے سوائے عاجزی کے کوئی چیز زیب نہیں دیتی۔ یعنی انسان عاجزی کے علاوہ کچھ کرے تو یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے۔ چلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلا لفظ آیا ہر کے۔ ہر کے کا معنی ہے جو کوئی، اور ہست کا معنی ہے، ہست کا معنی ہوتا ہے۔ نہ زیبت، نہ زیبت یہ زیبیدن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے۔ نہ زیبت تو اس کا معنی ہے زیب نہیں دیتا، زیب نہیں دیتا۔ آگے لفظ آیا مردم۔ مردم کہتے ہیں آدمی کو یا انسان کو۔ اسی طرح لفظ آیا بجز۔ بجز کا معنی ہوتا ہے سوائے، بجز کا معنی سوائے۔ مردمی، مردمی کا معنی ہے مردانگی، انسانیت، مروت، بردباری یا حلم یا جواں مردی، یہ ان معنوں میں یہ لفظ آتا ہے مردمی۔ تو توجہ سے آپ پھر دیکھیں۔ تواضع کند ہر کے ہست آدمی، تواضع کند عاجزی کرتا ہے ہر کے جو کوئی ہست ہے، آدمی کا معنی آدمی، یعنی جو کوئی آدمی ہے وہ عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے۔ نہ زیبت زیب نہیں دیتا، ز مردم آدمی سے، بجز سوائے مردمی انسانیت کے، یعنی آدمی سے، انسان سے سوائے انسانیت کے کچھ زیب نہیں دیتا، زیب نہیں دیتا انسان سے سوائے انسانیت کے۔ تو انسان کیا ہے اور انسانیت کیا ہے، انسان کیا ہے اور انسانیت کیا ہے، اس کا بھی فرق جان لیں۔ انسان کروڑوں مخلوقات میں سے اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے، یعنی اللہ پاک کی کروڑوں تخلیقات ہیں، ان میں سے فقط ایک تخلیق ہے جو انسان ہے۔ جبکہ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت ایک انسان کا دوسرے انسان سے محبت کا اور ہمدردی کا، ایک انسان کا دوسرے انسان سے محبت اور ہمدردی کے جذبات رکھنا، یہ انسانیت ہے۔ اور اسی طرح انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ خیر خواہی کی طلب رکھنا، یہ انسانیت ہے۔ ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ رکھنا، الفت کا جذبہ رکھنا، انس کا جذبہ رکھنا، پیار کا جذبہ رکھنا، محبت کا جذبہ رکھنا، یہ ہوتا ہے انسانیت۔ جب یہ ختم ہو جائے تو سمجھے کہ بندے کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی۔ جب رحم ختم ہو جائے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔
محبت ختم ہو جائے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے، ہمدردی ختم ہو جائے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ، یہ انسان یہ انسانیت کے معیار سے نیچے اتر گیا ہے اور یہ بندہ جانوروں سے بدتر ہو گیا ہے۔ اسی لیے اس کو جانور کہا جاتا ہے، جس کے اندر انسانیت نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، چاہت نہ ہو، الفت نہ ہو، محبت نہ ہو، خیر خواہی نہ ہو، تو پھر وہ انسان تو ہوتا ہے مگر اس میں انسانیت نہیں ہوتی۔ ایک مثال لیتے ہیں ہم بھیڑیے کی۔ بھیڑیا ہے، اس کو فقط کھانے پینے سے غرض ہے، اس کو اپنی دوسری نسل سے کوئی تعلق نہیں، یعنی دوسرے بھیڑیوں سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے کوئی جیتا ہے تو جیے، مرتا ہے تو مرے، کسی مشکل میں مبتلا ہے تو بھلے مبتلا رہے، اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بھیڑیے کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جانور ہے، یہ خونخوار درندہ ہے، ان کے اندر ہمدردی نہیں، جذبہ نہیں، رحم نہیں، تو یہ چیزوں سے یہ عاری ہوتے ہیں۔ تو یہ جذبہ، محبت، انس، الفت، پیار اور خیر خواہی کی طلب رکھنا یہ انسانوں کے اندر ہوتا ہے، اور جس انسان کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ پھر انسانیت کے معیار سے گر جاتا ہے۔ وہ بظاہر انسان تو ہوتا ہے لیکن صفات اس کے اندر حیوانوں والی ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں یہ جانور ہے۔ تو انسان کے اندر جو محبت، چاہت، الفت ہوتی ہے، یہی تو ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اور انسان کو تمام مخلوقات میں سے اشرف گردانا گیا ہے اور اشرف بنایا گیا ہے اسی بنا پر۔ اگر انسان میں یہ انسانیت ختم ہو جائے تو پھر انسان اور جانور کے اندر فرق باقی نہیں رہتا۔ انسانیت پر مختلف اقوال بھی سنیں۔ پہلا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے، لیکن اپنے بھائی سے یا دوسرے انسانوں سے وہ محبت نہ کرے، ان سے محبت نہ کرے بلکہ ان سے ظلم کرے، ان سے بغض کرے، حسد کرے، نفرت کرے، تو گویا وہ اللہ سے محبت کے اس دعوے میں وہ جھوٹا ہے، اللہ کے ساتھ وہ محبت کے اس دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ یہ بھی اسی کی مخلوق ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اس کی مخلوق سے بھی محبت لامحالہ ہونی چاہیے۔ اگر اس کی مخلوق سے، اس کے کنبے سے محبت نہیں تو پھر اللہ سے بھی محبت نہیں، تو پھر وہ اپنے اس دعوے میں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے، وہ مکار ہے۔ اسی طرح ایک قول ہے کہ انسان کی شرافت اور قابلیت اس کے لباس سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قابلیت اس کے کردار سے، اس کی گفتار سے اور اس کے افعال سے ہوتی ہے کہ وہ بندہ کیا فعل کرتا ہے، وہ کیا بولتا ہے، اور اسی طرح اس کا کردار کیسا ہے۔ تو اس کے ساتھ انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ آیا وہ انسانیت کے معیار پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں، لباس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کسی بھی قوم کی دولت، یہ کپڑا، سونا، چاندی، لوہا، زیورات، مکانات، مال و دولت، یہ کسی بھی قوم کی یہ دولت نہیں ہے، یعنی حقیقی دولت نہیں۔ بظاہر تو دولت ہے لیکن حقیقی دولت یہ چیزیں نہیں، بلکہ حقیقی دولت کسی بھی قوم کی کون سی چیز ہے؟ وہ ہے انسان کا قابل ہونا، انسان کا انسانیت کے معیار پر پورا اترنا، یہ کسی بھی قوم کی دولت ہوتی ہے، کسی انسان کا قابل ہونا اور انسانیت کے معیار پر پورا اترنا۔ ایسے ہی اگر تجھے دوسروں کی، ایک یہ بھی قول ہے کہ اگر تجھے دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں، اگر تجھے دوسروں کی تکلیف کا احساس نہیں تو اس قابل نہیں کہ تجھے انسان کہا جائے، تو پھر تو اس قابل نہیں کہ تجھے انسان کہا جائے، کیونکہ انسان تو وہ ہے کہ جس میں انسانیت ہو، تو جس کے اندر کوئی احساس ہی نہ ہو دوسرے کی تکلیف کا تو وہ پھر انسانیت کے معیار سے گر گیا۔
اسی طرح انسانوں کی خدمت کرنا اور بے لوث خدمت کرنا یہ انسانیت کی معراج ہے۔ لوگوں کی، انسانوں کی خدمت کرنا اور بے لوث خدمت کرنا، اس سے کوئی طمع کی امید نہ رکھنا، کسی قسم کا کوئی لالچ نہ رکھنا اور اس سے رسپانس کی امید نہ رکھنا، یعنی بے لوث خدمت کرنا انسانوں کی، یہ انسانیت کی معراج ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل مومن یعنی افضل انسان کے متعلق پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ تو یہ حدیث پاک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن یعنی افضل انسان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے یعنی اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے، تو اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، مراد یعنی افضل انسان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انسان کے اندر یہ بھی انسانیت کا ایک معیار ہے کہ انسان جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے، اور انسانیت کا کمال بھی یہی کہ انسان جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے وہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، یہ نہیں کہ اپنے لیے اعلیٰ اور بھائی کے لیے گھٹیا، یہ چیز درست نہیں، بلکہ جو چیز اپنی ذات کے لیے اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے تو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ تو یہ ہے سب سے افضل انسان، اور ایسا بندہ انسانیت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان یعنی انسان کامل وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے، اس کی اظہار ثانی سے دوسرے مسلمان یعنی دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو مسلمان وہ ہے یعنی کامل انسان وہ ہے، یعنی انسانیت کے معیار پر کامل طریقے سے وہ بندہ اترنے والا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان کے شر اور اس کی اظہار ثانی سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو ایسا ہی انسان کامل ہے جو انسانیت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آج کا تیسرا اور آخری شعر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تواضع کند ہوش مند گزیں، تواضع کند ہوش مند گزیں، نہد شاخ پر میوہ سر بر زمیں، نہد شاخ پر میوہ سر بر زمیں۔ تواضع کند یعنی عاجزی کرتا ہے، ہوش مند یعنی عقل مند، گزیں کا معنی ہوتا ہے اختیار کرنا یا پسند کرنا، یعنی عقل مند انسان عاجزی اختیار کرتا ہے۔ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمیں، میوے سے یا پھلوں سے بری ہوئی شاخ سر کو زمین پہ رکھتی ہے، یعنی اپنے آپ کو جھکا لیتی ہے۔ نہد رکھتی ہے شاخ پر میوہ، میوے سے بری ہوئی یعنی پھلوں سے بری ہوئی شاخ رکھتی ہے سر کو، بر کا معنی پر، زمین کا معنی زمین، بر زمین زمین پر، یعنی اپنے سر کو زمین پہ رکھتی ہے، مراد جھک جاتی ہے۔ پھلوں سے بری ہوئی شاخ سر کو زمین پہ رکھتی ہے، اس میں جھکاؤ آتا ہے۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، ہوش مند کا معنی ہے عقل مند، اور گزیں کا معنی اختیار کرنا یا پسند کرنا، ان معنوں میں یہ لفظ آتا ہے۔ یہ گزیدن سے فعل امر ہے مگر یہاں صفت کے معنی میں ہے۔ نہد کا معنی یہ نہادن سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے نہد، نہد کا معنی یعنی رکھتا ہے یا رکھتی ہے، اور شاخ ٹہنی کو کہتے ہیں، پر کا معنی بری ہوئی یا لدی ہوئی۔ تو توجہ سے پھر دیکھیں، تواضع کند عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع کند ہوش مند گزیں، عقل مند انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، عقل مند انسان عاجزی اختیار کرتا ہے،
نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمیں، پھلوں سے بری ہوئی شاخ یا ٹہنی اپنے سر کو زمین پہ رکھتی ہے، مراد اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، انکساری آ جاتی ہے، جھکاؤ آ جاتا ہے، تواضع وہ اختیار کرتی ہے تو وہ جھک جاتی ہے۔ جب جھکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھل عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ جسے پھل دے تو وہ ٹہنی سے اپنا سبق لے کہ جس طرح وہ جھک گئی ہے تو یہ بھی جھک جائے۔ تو مراد جب تمہیں کوئی نعمت ملے، کوئی پھل حاصل ہو تو اس وقت زیادہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو۔ ایک قول ہے، اس پر ایک قول سنیں کہ جھکی ہوئی شاخ پھلدار تو ضرور ہوتی ہے، جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ یہ تکلیف اور اذیت کا باعث بھی ہوتی ہے، یہ چلنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر جھکاؤ ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، اچھی بات ہے اور مطلوب شرع بھی ہے اور مزاج شرع کے مطابق بھی ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد تک جھکا جائے، ایک حد تک عاجزی اختیار کی جائے، حد سے تجاوز نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ اگر حد سے تجاوز کرے گا، لمٹ کو کراس کرے گا تو پھر وہ بندہ خود اپنی عزت کو پامال کرے گا۔ تو یہ مطلوب شرع بھی نہیں ہے، ایک حد تک عاجزی کو اختیار کرے جو شریعت میں مطلوب ہے، کہ جس کے ساتھ تکبر زائل ہوتا ہے، کبر زائل ہوتا ہے، رعونت ختم ہوتی ہے، غرور اکڑ ختم ہوتی ہے، اور ایسی عاجزی یعنی شریعت کو مطلوب ہے، اور یہی عاجزی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو جس ٹہنی پر جس قدر پھل ہوتے ہیں اس کے اندر اتنا ہی زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ عاجزی ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ انکساری ہوتی ہے۔ تو مراد یہ کہ بندے کے اندر جس قدر دینداری ہوگی اس کے اندر اس قدر ہی عاجزی زیادہ ہوگی، یا عاجزی انکساری اس کے اندر راسخ ہوگی۔ یہ ایک حدیث پاک سن لے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ مسند احمد کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 309۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، من تواضع لی ہاکذا رفعتہ ہاکذا رفعتہ ہاکذا، یعنی جو شخص میرے لیے اس طرح جھکے گا میں اسے اس طرح بلندی عطا کروں گا، جو شخص میرے لیے اس طرح جھکے گا میں اسے اس طرح بلندی عطا کروں گا۔ برا یعنی جو بندہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے لیے جس قدر جھکے گا میں اسے اس قدر بلندی عطا کروں گا، اس قدر اس کی شان کو بلند کروں گا، اس قدر میں اس کے مرتبے کو بڑھا دوں گا، اس کا رتبہ عالی کروں گا، اور اسے لوگوں کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر سے غرور، تکبر، رعونت، کبر، اکڑ، اس تمام برائیوں کو اللہ تعالیٰ جڑ سے ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی کرنے والا، انکساری کرنے والا، تواضع کرنے والا بنائے۔ تو آج کا یہی درس ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں حاضر ہوتے ہیں، اسی ٹاپک کو ابھی یہ بھی چل رہا ہے تو اسی کے ہم آگے تیسری نشست میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔